السلام علیکم. ٹریول ود عادل پہ میں عادل تنویر آپ کے ساتھ. ہمارا یہ سفر ایران سیریز کا جاری ہے اور اس میں ایک چیز ایسی تھی جس پہ میں بڑے عرصے سے بات کرنا چاہتا تھا، تو کچھ ایسا ہوا ایران میں کہ آج میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا کہ ایرانی لڑکیاں کیسی ہیں. میں اس وقت کمبوڈیا کے اندر موجود ہوں. آپ جو ماحول یہاں پہ نظر آ رہا ہے، میں نے شرٹس پہن رکھی ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں ایران کے اندر بیٹھا ویڈیو بنا رہا ہوں. یہاں پہ بہت گرمی ہے، لیکن ٹاپک یہ ہے کہ ایرانی لڑکیاں کیسی ہیں. بہت سارے پاکستانیوں کی میں نے اس کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہیں تو دل دکھتا تھا کہ یار یہ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو دکھاتے ہیں میرا ایک سفر ہوا مشہد کے اندر. اس میں ایک تو میٹرو دیکھیے اور دوسرا ایک ایرانی خاتون ہے جو میری بڑی اچھی دوست ہیں، اب بن چکی ہیں. ان سے میری ملاقات ہوئی تو یہ پوری ملاقات کا حوال اور پھر اس کے بعد وہی بات کہ ایرانی لڑکیاں کیسی ہیں اس پہ ضرور بات کریں گے. پہلے آپ یہ ساری ویڈیو دیکھ لیجئے. مشہد میں میٹرو کا سفر کر رہا ہوں اور میرے پاس یہاں پہ کارڈ نہیں تھا. کارڈ کے بغیر ٹکٹ نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ ایک ایرانی صاحب تھے، انہوں نے اپنے کارڈ سے ہی میری ٹکٹ کر دی اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. تو یہ مشہد میں میٹرو کا سفر کر رہا ہوں وکیل آباد کی طرف. تو آپ کو خیلی ممنون، شکراً. لطفاً حجاب اسلامی را رعایت فرمایید. مسافران محترم، لطفاً برای سهولت در سوار شدن قطار از تمامی گردون سر استفاده کنید. شریعتی اقبال لاهوری. تو دوستو یہ تھا ہمارا مشہد میں میٹرو کا سفر. اور میٹرو کی دو لائنز ہیں یہاں پہ، ایک بلو اور دوسری گرین. جو بلو لائن ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے. تو میں یہاں پہ وکیل آباد ہوں مشہد کے اندر، اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو ان سے بھی ملاقات ہوگی اور پھر اس کے بعد مشہد اپنے ہوٹل میں واپسی. اور یہ میٹرو اسٹیشن کے بالکل باہر بس اسٹیشن ہے. یہاں پہ بسیز ہیں، اگر کسی نے یہ میٹرو سے کنیکٹڈ آئی تھنک. تو یہ شہر آگے بھی ڈراپ کرتی ہیں مختلف جگہوں پہ. تو بہت اچھا سسٹم ہے. اور میری تو یہ ٹکٹ بھی بالکل فری رہی کیونکہ میرے پاس کارڈ نہیں تھا ایرانین، اور ایک ایرانی دوست نے پے کر دی. تو آپ بتائیے گا آپ کو یہ میٹرو کا سفر کیسا لگا. کمپلسری. سو آفٹر دیٹ I worried what will I do. So I asked the security guy. What's the name? Hadak? Hatak. Hadak, yes. Hatak. And these And are this is mushroom. very delicious. Oh. This mushroom, yes. Okay, we will check. And this is, what is it? Beef or popcorn? This is a hot dog, and inside it is cheese. No. It is so delicious, and you can find only this kind of hot dog in Torgabı. The shape is not good, but the taste is good. No, I will check. Shasham is very soft, very juicy. Delicious. It's delicious too. Yummy. Yeah. اس کو دوبارہ ہم ٹرائی کریں گے ان ساسز کے ساتھ. Okay. So you are telling me every time when you visit here, you definitely taste this one? Yeah, I try to. I am commitment to it. Almost in once in a week or twice or thrice in a week? When I am in Mashhad, I come here maybe once or twice a week. Oh. And I try it. Yes, I like it so much. Oh, that's good. I feel this place like a town in Turkey. It's South. The city name is South. Yeah. I feel the same vibes like South. I visited there. Really? It's a little bit hilly area with beautiful colors and lighting, and also once again we will try this one. Awesome. یہ ایک ٹریڈیشنل ان کی چائے ہے اور یہ ہم نے دوپہر میں بھی پی تھی.
یہ اس طرح سے یہاں پہ شوگر لگی ہوتی ہے, چینی یہاں پہ بالکل اس طرح سے. واٹ یو کال دس ان پرشین؟ Nabat. نابت, Nabat. شوگر نابت. It is different. With It's sugar. this is نابت. Yes. تو مشہد میں میری ملاقات فائزہ سے ہوئی, جو کہ ایک بزنس لیڈی ہیں اور وہاں پہ کاسمیٹک کا بڑا اچھا بزنس کر رہی ہیں اور اپنی پروڈکٹس وہ ایکسپورٹ کرتی ہیں دوسرے ممالک میں. میری ان سے انٹرنیٹ پہ شناسائی ہوئی, بات چیت ہوئی, پھر انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے شہر آئیں تو ضرور ملیے گا, اور میں وہاں پہنچ کے ان سے ملنے کے لیے گیا. ان کا گھر مشہد سٹی سے کافی دور تھا اور مجھے وہاں جانے کے لیے میٹرو لینی پڑی, جو کہ تقریباً 35-40 کلومیٹر دور بن جاتا ہے. میں وہاں پہ گیا تو وہ پہلے ہی میرا انتظار کر رہی تھیں اپنی گاڑی پہ, اور اس کے بعد وہ مجھے مختلف جگہوں پہ گھماتی رہیں. اس کے بعد ڈنر کا پوچھا, میں نے کہا لائٹ سا موڈ ہے, میں جو لنچ ہے میں نے وہ بہت لیٹ کیا تھا. تو وہاں پہ ہم نے انہیں ترغابہ کے اندر اپنی روایتی جو ڈشز ہیں وہ انہوں نے مجھے کھلائیں. اب یہ ساری ملاقات آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سے پاکستانیوں نے ایسی ہی ویڈیوز بنائیں. کسی راہ چلتی خاتون سے راستہ پوچھا گوگل میپ کے اوپر, یا کسی نے کرٹسی دکھائی, ان کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دے دی, تو اس کے اوپر تھمبنیل پہ عجیب و غریب باتیں لکھ دیں کہ یہ ایرانی لڑکی مجھ پہ فدا ہو گئی, اس ایرانی نے اپنے گھر رہنے کی آفر کر دی, یہ ایرانی خاتون اب مجھے گھر واپس نہیں آنے دے گی. میں نے ایسے ایسے بندوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے ایرانی خاتون کے گھر سٹے کیا, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے انتہائی غلط قسم کے کمنٹس اور تھمبنیل بنائے ہوئے تھے, جیسے وہ خاتون اس کے ساتھ کہہ لیجئے کہ وہ ان کے مطابق سیٹ ہو چکی ہے. تو یار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جو ملاقات اس ایرانی خاتون سے ہوئی, اس کے پیچھے کوئی موٹیو نہیں تھا کہ وہ فیمیل ہے اور میں میل ہوں, اور وہ جو ایک ذہن ہمارا بنا ہوا ہے کہ مرد عورت شاید صرف ایک ہی کام کے لیے ملتے ہیں, ایسا نہیں ہے. میری ملاقات یہاں پہ ایک ایرانی لڑکے سے بھی ہوئی, مسعود جس کا نام ہے, تو اس کے ساتھ بھی ملاقات بہت اچھی رہی. تو اوورآل یہ بتانے کا مقصد ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو دوست سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں, ان کی مہمان نوازی بہت شاندار ہے, اور وہ اسی حوالے سے آپ کو دیکھتے ہیں. تو جب بھی کہیں ملیے, اگر کوئی ہنس کے بول لے تو اس کا نیگیٹو مطلب مت لیجئے, کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ کہیں اگر کسی خاتون نے بلا لیا تو ہم اس کو رانگ پریزنٹ کرتے ہیں. خدا کے واسطے جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کھانے پہ دعوت دی یا گھر میں رہنے کی دعوت دی, اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے متعلق ہی کچھ ایسا الٹا سیدھا بول رہے ہیں, تو اچھا نہیں لگتا. تو میری یہ بہت اچھی ملاقات رہی. اس کے بعد فائزہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو واپس چھوڑ آؤں اگر میرے پاس وقت ہوتا, اور پھر وہ جو ٹیکسی کروائی اس کا بھی وہ رینٹ پے کر رہی تھی. تو میں نے ان سے سوری کیا, میں نے کہا نہیں, آپ کی طرف سے انف ہے. تو یہ ایک ملاقات ہوئی, تو میں نے سوچا کہ اس کو اس حوالے سے شیئر کرنا چاہیے کہ آپ جہاں بھی جائیں, آپ کو کوئی مرد یا عورت وہاں کا مقامی اگر عزت دے تو اس کو اسی طرح سے پریزنٹ کیجئے, نہ کہ اس کو کچھ اور بنا کے. یہ ایک بڑی اچھی دوستی تھی اور 2-3 گھنٹے ہماری ملاقات رہی, اور اس میں ایسا کچھ بھی بیڈ نہیں ہوا جیسا کہ آپ اکثر یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں. ایرانی لڑکیاں ہوں, ایرانی لڑکے ہوں, یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں اور مہمان نواز ہیں, اور ان کی اس مہمان نوازی کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے.